بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی محمد۔ کتاب العیدین، صحیح البخاری، حدیث 948۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک ریشمی جبہ لیا جو بازار میں فروخت ہو رہا تھا، پھر اسے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ اسے خرید لیں تاکہ عید کے دن اور وفود کی آمد کے وقت زیب تن فرما کر خود کو آراستہ کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو ان لوگوں کا لباس ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس قدر اللہ کو منظور تھا ٹھہرے رہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ایک ریشمی جبہ بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو فرمایا تھا یہ ان لوگوں کا لباس ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اس کے باوجود آپ نے یہ جبہ میرے ہاں بھیج دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اسے فروخت کر کے اپنی کوئی ضرورت پوری کر لو۔ صحیح البخاری 949۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے۔ اس وقت میرے پاس 2 لڑکیاں بیٹھی جنگ باز کے گیت گا رہی تھیں۔ آپ چہرہ بارہ دوسری طرف پھیر کر لیٹ گئے۔ اتنے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ انہوں نے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شیطانی عمل کا کیا کام؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو۔ پھر جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے توجہ ہٹائی تو میں نے ان لڑکیوں کو اشارہ کیا، چنانچہ وہ وہاں سے چلی گئیں۔ صحیح البخاری، حدیث 950۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، چونکہ وہ عید کا دن تھا اس لیے حبشی ڈھالوں اور برچھوں سے کھیل رہے تھے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، آپ نے خود فرمایا، کیا تم یہ کھیل دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے ہاں میں جواب دیا تو آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کیا۔ میرا رخسار آپ کے دوش پر تھا۔ آپ نے فرمایا، اے بنو رفدہ، اپنا کام جاری رکھو، یہاں تک کہ جب میں اکتا گئی تو آپ نے مجھ سے فرمایا، بس تجھے کافی ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، اب چلی جاؤ۔ صحیح البخاری، حدیث 951۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا، سب سے پہلی چیز جس سے ہم آج کے دن کا آغاز کریں گے وہ ہمارا نماز پڑھنا ہے، پھر گھر واپس جا کر قربانی کرنا ہے۔ جس نے اس طرح کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ صحیح البخاری، حدیث 952۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میرے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت تشریف لائے جب انصار کی 2 بچیاں وہ شعر گا رہی تھیں جو انصار نے جنگ باز کے موقع پر ایک دوسرے کے متعلق پڑھے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے وضاحت کی، وہ بچیاں معروف گلوکارائیں نہ تھیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ کر فرمایا، یہ شیطانی ساز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود ہے، باعث تعجب ہے۔ یہ واقعہ عید کے دن کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، ہر قوم کے لیے عید ہوتی ہے، جس دن وہ خوشیاں مناتے ہیں، یہ ہمارا عید کا دن ہے، اس لیے انہیں خوشیاں منانے دو۔ صحیح البخاری، حدیث 953۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن جب تک چند کھجوریں تناول نہ فرما لیتے نماز کے لیے نہ جاتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ
عنہ ہی سے ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاق عدد میں کھجوریں کھاتے تھے۔ صحیح البخاری حدیث 956۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ تشریف لے جاتے تو پہلے جو کام کرتے وہ نماز ہوتی۔ اس سے فراغت کے بعد آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے، لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے، تب آپ انہیں نصیحت و تلقین کرتے اور اچھی باتوں کا حکم دیتے۔ پھر اگر آپ کوئی لشکر بھیجنا چاہتے تو اسے تیار کرتے، یا جس کام کا حکم کرنا چاہتے اس کا حکم دے دیتے، اس کے بعد گھر لوٹ آتے۔ صحیح البخاری حدیث 957۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں نماز پڑھتے تھے، پھر نماز کے بعد خطبہ دیتے تھے۔ صحیح البخاری حدیث 958۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن عیدگاہ کی طرف تشریف لے گئے اور خطبہ سے پہلے نماز پڑھی۔ صحیح البخاری حدیث 959۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی طرف پیغام بھیجا جبکہ ان کے لیے بیعت لی جا رہی تھی کہ عید الفطر کے دن نماز کے لیے اذان نہیں کہی جاتی تھی اور خطبہ نماز کے بعد ہوتا تھا۔ صحیح البخاری حدیث 960۔ حضرت عطا سے روایت ہے، وہ حضرت ابن عباس اور حضرت جابر رضی اللہ عنہم سے بیان کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن اذان نہیں دی جاتی تھی۔ صحیح البخاری حدیث 961۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، پہلے نماز پڑھی، پھر لوگوں کے سامنے خطبہ دیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہوئے تو اتر کر عورتوں کے پاس آئے اور انہیں نصیحت فرمائی، جبکہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کا سہارا لیا ہوا تھا اور بلال اپنا کپڑا پھیلائے ہوئے تھے، عورتیں اس میں اپنے صدقات ڈال رہی تھیں۔ صحیح البخاری حدیث 964۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن 2 رکعت نماز پڑھی، اس سے پہلے اور اس کے بعد کوئی نماز ادا نہ کی، پھر عورتوں کی طرف تشریف لائے اور آپ کے ہمراہ بلال رضی اللہ عنہ تھے۔ عورتوں کو آپ نے صدقہ کرنے کا حکم دیا تو وہ خیرات ڈالنے لگیں، حتیٰ کہ عورتیں اپنی بالیاں اور ہار تک ڈالنے لگیں۔ صحیح البخاری حدیث 965۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلی چیز جس سے ہم آج کے دن کا آغاز کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں، پھر گھروں کو واپس ہوں اور قربانی کریں۔ جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی ذبح کی تو وہ صرف گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کیا، قربانی نہیں ہے۔ انصار کے ایک آدمی نے کہا جسے ابو بردہ بن نیار کہا جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو قربانی کا جانور ذبح کر چکا ہوں، اب میرے پاس 1 سالہ بکری کا ایک بچہ ہے جو 2 دانتوں سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اس کی جگہ ذبح کرو، مگر تمہارے بعد کسی دوسروں کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو عید کے دن ہتھیار اٹھانے سے روک دیا گیا، ہاں اگر دشمن کا خطرہ ہو تو اجازت ہے۔ صحیح البخاری حدیث 969۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جو عمل ان 10 دنوں میں کیا جائے اس کے مقابلے میں دوسرے دنوں کا کوئی عمل افضل نہیں۔
لوگوں نے عرض کیا کیا جہاد بھی ان کے برابر نہیں؟ آپ نے فرمایا جہاد بھی ان کے برابر نہیں سوائے اس شخص کے جس نے اپنی جان اور مال کو خطرے میں ڈالا اور کوئی چیز واپس لے کر نہ لوٹا۔ صحیح البخاری حدیث 970۔ حضرت محمد بن ابوبکر ثقفی سے روایت ہے، انہوں نے کہا جب ہم صبح کے وقت منا سے عرفات جا رہے تھے تو میں نے حضرت انس بن مالک سے تلبیہ کے متعلق سوال کیا، آپ حضرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جاتے وقت کس طرح کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ لبیک کہنے والا لبیک کہتا تو اس پر کوئی اعتراض نہ کرتا، اور اسی طرح تکبیر کہنے والا تکبیر کہتا تو اسے منع نہیں کیا جاتا تھا۔